السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف مسلم یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حلیمہ سعدیہ پر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، انہوں نے بھی دودھ پلایا، اور اسی طرح جو ابو لہب کی لونڈی تھی صوبیہ، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے سے قبل ہی ابو لہب نے صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ جو بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی، ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزا تھا۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ دیہات میں، شہر سے دیہات میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ اس کی وجہ خاص یہ تھی کہ شہر کے اندر کیونکہ زبان جو ہے خالص نہیں ہوتی، اور یہ رواج برسوں سے وہاں پر چلتا آ رہا تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا کہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا اس کو دیہات کے اندر بھیج دیا جاتا تھا، اور دائیا وہاں پر اس کو دودھ بھی پلاتی تھی بچے کو، اور اس کی رکھوالی بھی کرتی تھی، اور اس رکھوالی کے اور اس کو دودھ پلانے کی کچھ اسے اجرت ملتی تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ عرب کے اندر ہر سال جو ہے یا 6 مہینے کے بعد کچھ عورتیں دیہات سے آتی تھیں، غریب گھرانے سے جو تعلق رکھنے والی عورتیں تھیں، دائیا، وہ آتی تھیں اور بچوں کو ساتھ لے جاتی تھیں تاکہ ان کو دودھ پلائے، اور دودھ پلانے کے عوض ان کو کچھ اجرت ملے۔ تو اسی طرح قبیلہ بنو سعد سے 10 عورتیں آتی ہیں مکہ مکرمہ میں۔ حلیمہ سعدیہ خود اپنی کہانی اپنی زبانی سناتی ہیں کہ میں جس سواری پر سوار ہو کر آئی تھی، بے حد کمزور سواری تھی، وہ چل بھی نہ سکتی تھی۔ تو جب میرے ساتھ جو اور عورتیں تھیں وہ تو جلتی جلتی چلی گئیں مکہ میں، اور انہوں نے امیر کبیر جو اس وقت کے لوگ تھے، انہوں نے ان سے جو بچے تھے وہ لے لیے، اور ان سے اجرت بھی لے لی۔ یہ کہتی ہیں کہ میں سب سے پیچھے رہ گئی۔ تو جب میں وہاں پر گئی ہوں تو پتہ کیا میں نے، کہتے ہیں یہاں پر جتنے بچے تھے لے گئے ہیں ماں سوائے ایک یتیم بچے کے۔ ایک یتیم بچہ اس وقت مکہ میں موجود ہے، اور اس کا باپ اس دنیا میں اس کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گیا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ یتیم بچہ ہے، مجھے کیا ملے گا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، مگر خالی ہاتھ جا بھی نہیں سکتی، تو کیوں نہ اسی یتیم بچے کو لے چلوں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ جس رات یہ میں سوچ رہی تھی، کیونکہ آدھا سفر انہوں نے کیا ہوا تھا اپنی باقی عورتوں کے ساتھ، یہ ہے رات کے سفر میں وہیں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، کہ ساری رات میں اسی سوچ بچار میں رہتی رہتی گم ہو گئی، اور ساری رات جو ہے میں نے جاگ کر کاٹی ہے۔ صبح میں جب گئی ادھر مکہ میں عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر میں، تو میں نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جو میرا غم تھا، جو میں سوچ رہی تھی، وہ سارا کا سارا جاتا رہا اور وہ خوشی میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ جب یتیم بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں جو ہے افسردہ ہوتی ہے، جبکہ فاطمہ بنت وہب کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر کوئی غمی کے آثار ہی نہیں تھے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر تمام کے تمام اس وقت کمرہ جو ہے روشن تھا۔ میں نے کہا اگر یہ مجھے کچھ بھی اجرت نہ دے تب بھی میں اس کو لے کر جاؤں گی۔ کہتی تھی کہ جس سواری پر میں سوار تھی اس کو گھاس بھی میں نے نہیں دیا تھا، اور وہ بالکل کمزور تھا۔ تو
میری سوچ سے بھی زیادہ آمنہ بنت وہب نے مجھ کو اس کی اجرت بھی دی اور اسے کہا کہ اس کا خیال بھی رکھنا اور اسے آپ لے جائیں۔ تو جب میں سواری پر سوار ہوئی تو جو سواری بالکل کمزور تھی اس کو نہ جانے پر لگ گئے، ہواؤں سے باتیں کر رہی ہے وہ سواری۔ تو جب جو عورتیں مجھ سے کافی آگے گزر چکی تھیں، کافی آگے نکل گئی تھی، تب جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ جس رفتار سے میں جا رہی تھی، انہوں نے پوچھا کیا ہو گیا تمہاری سواری کو، کیا ہو گیا؟ یہ تو جیسے ہواؤں سے باتیں کر رہی ہے سواری تمہاری، کیا ہو گیا؟ خاص کوئی وجہ بنی ہے؟ اس نے کہا سواری وہی ہے، سوار تبدیل ہوا ہے، سواری وہی ہے۔ تو جب یہ اپنے قبیلے میں گئی ہیں تو وہاں پر بھی بے شمار عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے چھاتی میں سے ایک پستان سے دودھ پیتے تھے اور دوسرا پستان جو ہے چھوڑ دیتے تھے، یہ حلیمہ سعدیہ خود کہتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائیوں میں ایک عبداللہ ہے اور ایک انیسہ ہے لڑکی، اور ایک کا نام حذیفہ جسے شیمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور عبداللہ اور شیمہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، باقیوں کا پتہ نہیں ہے، جبکہ حارث اور حلیمہ سعدیہ یہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر فاقے پر فاقے ہوتے تھے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جیسے ہمارے گھر کے اندر تجوری کھل گئی ہے، برکتیں ہی برکتیں نازل ہوئی، ہماری بکریاں جو ہے بالکل دودھ نہیں دیتی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بدولت اتنا بکریاں دودھ دیتی تھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گئے تو حلیمہ سعدیہ خود کہتی ہیں کہ ہمارے قبیلے کی جو باقی لوگوں کے پاس بکریاں تھیں وہ بھی ہماری بکریوں کے ساتھ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ کہتے پتہ نہیں کیا معجزہ ہے۔ تو خیر جب 2 سال پورے ہو گئے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنا دودھ پینے کا جو پیریڈ تھا وہ پورا کیا تو حلیمہ سعدیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ میں آئی ہیں، اور جب حضرت آمنہ کو دینے لگی تو خوب روئیں۔ تو حضرت آمنہ بنت وہب نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے کہا کاش میرا دل کرتا ہے کہ میں اس بچے کو چند ماہ اور اپنے ساتھ رکھ لوں۔ اس نے کہا یہ رکھ لیں۔ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس وقت مکہ میں کچھ وبا بھی پھیلی ہوئی تھی، تو آمنہ بنت وہب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے تاکہ چند ماہ اور مزید رکھ سکیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے ہیں، تو تقریباً 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ان کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کے پاس چھوڑا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔